باب ذی وقار۔ آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں آل نبی اولاد علی، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو عبداللہ جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو نسبت آپ کو ہے، یقیناً ہر ذی شعور اس سے واقف ہے، اور ہم سادات علی پور سیدہ بالخصوص اس شرف سے مشرف ہیں کہ ہم جعفری سادات ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ کرام میں سے چھٹے امام ہیں، اور حضرت امام قاسم بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے شرف تلمذ ہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک جیسی شخصیات موجود ہیں۔ اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنا ہے، یعنی میری ان کے ساتھ دوری نسبت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نامی اسم گرامی ام فروہ ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں، یعنی محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں۔ اسی نسبت سے آپ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعزاز و اکرام بجا لاتے تھے۔ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو پیروکار ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ ہمارے نسبی پیشوا بھی ہیں اور ہمارے سلسلہ طریقت میں بھی ہمارے پیشوا ہیں۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ ہم تو اپنے شجرہ میں بھی پڑھتے ہیں، فارسی سلمان و قاسم جعفر صادق امام با یزید و ابوالحسن ذوالاتقیاء کے واسطے۔ آپ تابعی بھی ہیں۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں آپ کے لیے بڑے اچھے القاب استعمال کیے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی ذی شعور شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم الفطرت بنایا ہے، اور جو بھی صاحب علم ہے، وہ حضرات ائمہ اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قدر ہی کرے گا۔ چنانچہ سیر و اعلام النبلاء میں بئی الفاظ نقل کرتے ہیں امام ذہبی کہ الامام الصادق شیخ بنی ہاشم ابو عبداللہ القرشی الہاشمی العلوی النبوی المدنی احد الاعلام، یہ سارے الفاظ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں، کیونکہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے، تو اس حوالے سے امام جعفر الصادق تابعی بھی ہیں۔ ویسے بھی کبار اہل علم میں سے آپ ہوئے ہیں، اور جب آپ سے شرف تلمذ حاصل کرنے والوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات کا نام ہے، تو یقیناً علم میں بہت بڑا نام ہے آپ کا۔ آپ خود اپنے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سایہ تقریباً پہلے 12 برس رہے۔ جیسے ہی آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو ان کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں رہے، اور انہی سے ہی کسب فیض کیا، علوم بھی حاصل کیے اور تربیت بھی وہیں پائی۔ اور یقیناً اہل بیت اطہار جو کہ وارثان نبوت ہیں، وارثان علوم نبوت ہیں، یقیناً ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اخلاقیات کا وہ باب جس سے پوری امت آج سیراب ہو رہی ہے، جیسے حضرت امام جعفر الصادق مسجد شریف میں تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں، تو
ایک حاجی آیا، وہ زیارات کے بعد وہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد اسے دینار ملے نہیں، تو اس نے آپ کو دیکھا، آپ کو وہ پہچانتا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ دینار آپ نے چرائے ہیں میرے۔ تو آپ خاموشی سے اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے اور اسے 1000 دینار دے دیے۔ وہ شخص دینار لے کر یہی سمجھ رہا تھا کہ اسی شخص نے میرے پیسے چرائے ہیں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ تو عالم کے خزانوں کے مختار۔ جیسے ہی وہ واپس آیا تو اس نے اپنے سامان میں دیکھا تو اس کے جو دنانیر تھے وہ اسی طرح موجود تھے۔ اسے بڑی شرمندگی ہوئی اور آپ کا پتہ چلا کہ نواسۂ رسول ہیں، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی چاہی اور عرض گزار ہوا کہ حضرت واپس لے لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ہم جو چیز دے دیا کرتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رقم دراز ہیں، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، باقی ساقیان شراب طہور، زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ زہر خورانی کے سبب آپ کی شہادت ہوئی اور 148 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور عمر مبارک اس وقت 56 برس تھی۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین اور امام محمد باقر رضی اللہ عنہم اجمعین کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اگرچہ 15 رجب آپ کا یوم وصال ہے، مگر اہل اسلام میں عرصہ دراز سے 22 رجب کو آپ کا ختم مبارک اہتمام و انصرام سے کیا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں کسی بھی دن ختم پاک کا اہتمام کرنے میں چنداں حرج نہیں، اس لیے دوست احباب 22 رجب کو آپ کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں اور اپنی عقیدتوں محبتوں کے پھول حضرت کی بارگاہ میں نچھاور کریں۔